نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج کے سبق کے اندر ایک اور عنوان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زندگی چند لمحات کا نام ہے، گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے پورے 3 دن میں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ آپس میں محبت کی زندگی گزاریے، نفرتوں کو چھوڑیے، محبت کی زندگی گزاریے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں جب لڑ پڑتے ہیں، شریعت میں ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے۔ آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں، ایک آتا ہے منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، دوسرا آتا ہے منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، آپس کے اندر تعلقات انہوں نے ختم کر دی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ چند احادیث ہیں، میں ان کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پیغام خود بخود انشاءاللہ آپ کو اس میں سے مل جائے گا۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کو اور جمعرات کو، یہ 2 دن ہیں، اس دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ بھلا آج کون سا دن ہے؟ پیر سوموار آج کا دن ہے۔ سوموار کے دن اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ عام روٹین کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں تو جنت کے ویسے ہی دروازے کھلے پڑے رہتے ہیں، بند ہی نہیں کیے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مشرک بندے کے علاوہ ہر بندے کی ان 2 دنوں کے اندر بخشش کر دی جاتی ہے۔ سوموار والے دن بھی اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور جمعرات والے دن اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے اعمال اللہ کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر وہ بندہ کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی قطع تعلقی چل رہی ہے، جی دل میں کینہ چل رہا ہے، فیقال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کو مہلت دو، ابھی ان دونوں کو معاف نہیں کرنا، ان کے اعمال اوپر نہیں لے کے آنے، ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کریں گے تو ان کی بخشش ہوگی، صلح نہیں کریں گے تو ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آج کا دن ہے خاص طور پر جی، اور جمعرات کا دن، ان دونوں دنوں کے اندر اعمال اوپر جاتے ہیں اور بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کسی بھائی کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی آپس کے اندر ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ناراضگی بن گئی ہے، خدا کے لیے معاف کیجئے، ایک دوسرے کو درگزر کر دیجئے۔ ان دونوں میں سے جو پہل کرے گا نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو پہل کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یحل للرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر کے رکھے۔ یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں، یورد ھذا و یورد ھذا، یہ ادھر منہ کر لیتا ہے وہ ادھر منہ کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ ان دونوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے۔ پہل جا کے کیجئے، کوئی نہیں ہوتا، اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اس تکبر اور غرور کے اوپر پکا ہو گیا، میں کیوں پہل کروں جی، ذرا اس کے بارے میں سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ حدیث سنیں، اگر سینے کے اندر دل موجود ہے نا، خدا کی قسم پگھل جائے گا۔ سنیے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان گرامی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بلانا چھوڑ دے، قطع تعلقی کر لے، اس کے ساتھ بولتا نہیں ہے۔ اس میں سارے آ جاتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، والدین اولاد ہیں، ساس بہو ہیں، سسر ہیں، اسی طرح باقی تمام رشتے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ عام مسلمان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی عام مسلمان کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی مسلمان کے لیے حلال کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگلا جملہ سنیں گے، حضور نے فرمایا کہ فمن ہاجر فوق ثلاث، جس نے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیا، بول چال ختم کر دی، اس دوران ان دونوں میں سے کسی کے اوپر موت آ گئی، فماتا، ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، حضور فرماتے ہیں بس مرنے کی دیر ہے، داخل النار، اللہ اٹھا کے سیدھا جہنم کے اندر ڈالے گا، سیدھا جہنم کے اندر ڈالے گا۔ کتنی بڑی انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ میں پہل کیوں کروں جی، میں کیوں جاؤں اس کے پاس جی، میں کیوں اس طرح کروں جی، میری عزت کم ہو جائے گی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھ سے چھوٹی ہے، میں پہل جا کے کروں۔ نہیں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہاجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑ دیا، یعنی اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، پورا سال گزر گیا، اس کے ساتھ سلام کلام چھوڑا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ جو قاتل کو گناہ ملتا ہے نا، قاتل کو 1 سال تک قطع تعلقی کرنے والے انسان کو بھی وہی گناہ ملتا ہے، اس لیے بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ان دونوں میں سے کرنا کیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی 2 بھائیوں کے بارے میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے نا، آپ اس کے درمیان میں پڑ جائیں، ان دونوں کو جا کے آپس میں ملائیں اور ان کی صلح کروا دیں۔ اس کے اوپر ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، 3 چیزوں کا آپ نے نام لیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو روزے، صدقے اور نماز سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ روزہ، صدقہ، نماز سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، وہ بتاؤں تمہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں اصلاح ذات البین، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے۔ ان کے درمیان صلح کروائیے، اگر کہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، نہیں تو یقین کیجئے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی کر کے رکھنا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو تکلیف پہنچانا۔
ظاہر بات ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، کتنی ایک دوسرے کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہوگی۔ بندہ بولتا نہیں ہے، سامنے آتا ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من ضار مومنا او مکر بہ، جو بندہ کسی مومن آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور مکر بہ، یا جو بندہ کسی مسلمان بندے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس دھوکہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگلے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا سبق یہ ہوا کہ ہمیں آپس میں صلح کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے بھائی خدا کے لیے چند لمحوں کی زندگی ہے، پتہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری انائیں، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہماری دولت دنیا سب قبر کی مٹی کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی۔ آج ہی جا کے ان دوست احباب کو منائیے، راضی کیجئے۔ وہ حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، یہ تاک رات گزری ہے، لیلۃ القدر میں تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ 5 بدبخت ایسے ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جی، لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ کون کون سے؟ لا ینظر اللہ فیہا الی مشرک، مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الی مدمن الخمر، شرابی آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الی آکل لوالدیہ، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الی قاطع رحم، جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الی شاہن، اور جس آدمی کے دل میں کسی مسلمان بندے کے بارے میں کینہ ہوتا ہے لیلۃ القدر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی جی۔ تو کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہوگی، لیلۃ القدر گزر جائے بخشش پھر بھی نہ ہو جی۔ اس لیے صلح کے ساتھ رہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کیجئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کو معاف کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو بھی معاف فرمائیں گے جی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔